علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ میں کہانیوں کے قافلہ میں اپنی کہانی محبت کا آخری سفر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ لیزا نے دروازہ کھولا تو اس نے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ایان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک تیز چاقو تھا۔ ڈرو مت لیزا جی، آپ کو کچھ کرنے نہیں آیا۔ بالکل بھی نہیں، ایسا سوچیے گا بھی مت کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں۔ ہاں، اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لوں گا اگر آج آپ نے شادی کے لیے ہاں نہ کی، ایان نے چاقو کو ہاتھ کی نس پر رکھتے ہوئے کہا۔ لیزا کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے اسد کے لیے اپنے ہاتھ کی نس کاٹی تھی۔ ایسی ہی پاگل تھی وہ بھی اسد کے پیچھے، اور اسد کو کیسے اس نے مجبور کیا واپس گھر آنے کے لیے۔ ماضی اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ماضی انسان کا جیسا بھی ہو، اچھا یا برا، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیزا کو آج اس بات کا اندازہ پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ لیزا زور سے چیخی، نہیں، ایسا کچھ مت کرنا، اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیزا نے ایان سے کہا۔ نہیں لیزا جی، آپ ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کر چکی ہیں، اب صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں، ایان نے کہا۔ لیزا نے فوراً بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے، لیزا نے کہا۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، میری جان بھی مانگو تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، ایان نے کہا۔ تم اندر آؤ اور اس چاقو کو چھوڑ دو، پھر میں تم کو اپنی شرط بتاتی ہوں، اور سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو، لیزا نے کہا۔ ایان نے فوراً چاقو پھینک دیا اور دیوانوں کی طرح لیزا کی طرف دیکھنے لگا۔ لیزا نے ہلکے پیلے رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی، بنا میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایان بس اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا اور اس کو پاگلوں کی طرح دیکھتے دیکھتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لیزا نے اسے بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنائی۔ لیزا چائے بنا کر بیٹھک میں آئی تو ایان کو چائے پیش کی۔ ایان نے چائے پی تو بولا، لیزا جی، چائے تو بہت ہی مزے کی ہے، آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، آپ جتنی خوبصورت ہیں اس سے کئی زیادہ خوبصورت آپ کام کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، دنیا کی مکمل ترین عورت ہیں آپ۔ لیزا مسکرائی اور بولی، مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تو تم سے عمر میں بھی بہت بڑی ہوں، اور تم ابھی اپنی کلاس میں پڑھتے ہو، تو کیا کبھی کلاس میں کوئی لڑکی تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کوئی دوست نہیں بنائی؟ مجھ میں ایسا تم نے کیا دیکھا کہ ایسی محبت کر بیٹھے کہ آج اپنے ہاتھ کی نس کاٹنے پر مجبور ہو گئے؟ ایان مسکرایا۔ لیزا جی، محبت ہونے کے لیے کسی کو ناپا تولا نہیں جاتا، محبت کرنے کے لیے کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی نہیں دیکھی جاتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ رہ گئی عمر کی بات، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پیار آپ سے ہے، آپ کی عمر سے نہیں، ایان نے کہا۔
لیزا مسکرائی۔ دیوانوں سی حالت دیکھ کر ایان کی وہ خوش ہو رہی تھی کہ ایسے ہی وہ بھی کبھی دیوانی تھی۔ لیزا کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کو سمجھائے گی تو ایان سمجھ جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شادی کرنے سے پہلے میرے ماضی کے بارے میں کچھ جاننا چاہو گے؟ کچھ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتانا لازمی سمجھتی ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے تمہیں نہ بتائیں تو میں خود کو تمہارا گنہگار سمجھوں گی، لیزا نے کہا۔ ایان تھوڑا پریشان ہوا، بولا، بتائیں، آپ کے ماضی میں ایسا کیا ہے جو مجھے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ تو لیزا نے بولنا شروع کیا۔ میں شادی شدہ تھی۔ میں اپنے شوہر سے ایسے ہی جنون کی حد تک پیار کرتی تھی جتنا کہ آج تم کرتے ہو مجھے۔ میں اس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میں اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میری کل کائنات تھا، میری زندگی تھا، میری جینے کی وجہ تھا، میری محبت کے سفر میں میرا ہم سفر تھا۔ لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ 4 سال تک میں کوما میں رہی۔ میری دوست نے میرا سارا خرچہ اٹھایا۔ یہ جو میری ماں ہے نا، دراصل یہ میرے گھر میں کام کرنے والی ماسی ہیں۔ میں ان کو اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، سمجھ لو اکیلی ہوں۔ کیا یہ سب باتیں جان کر بھی تم ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرو گے؟ کیا تمہارے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اور عمر میں بڑی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو مانیں گے؟ ایان نے پیار سے لیزا کو دیکھا اور کہا، بس اتنی سی بات؟ میں تو ڈر گیا۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ شادی اب تو قائم نہیں نا؟ ہاں، بس ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں، کیا آج بھی آپ اس سے، میرا مطلب ہے اپنے سابقہ شوہر سے پیار کرتی ہو؟ ایان نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کو بھول چکی ہوں، اور وہ بھی اپنی زندگی میں بہت آگے جا چکا ہے۔ اپنی سیکرٹری سے شادی کر کے وہ دوسرے ملک جا چکا ہے۔ میں تو اب اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی، لیزا نے کہا۔ بس پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، آپ طلاق یافتہ ہیں، آپ بیوہ ہیں۔ باقی رہ گئی بات میرے گھر والوں کو منانے کی، تو وہ میری ذمہ داری۔ بس آپ مان گئی ہیں نا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ لیزا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت نہ کرتی تو ایان پھر سے کوئی نہ کوئی الٹی حرکت کرتا۔ تو لیزا نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کو مناؤ۔ میری طرف سے ہاں ہے۔ پھر ایان بولا، آپ شادی کی تیاریاں کریں، بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن میری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیزا پورا دن پوری رات بہت پریشان رہی کہ اس نے کیا کر دیا۔ کیا واقعی وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر اس کے گھر والے مان گئے تو؟ نہیں، ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کوئی بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اس کے گھر والے مان ہی نہیں سکتے۔ پھر اسے کچھ سکون میسر ہوا اور وہ سو گئی۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ لیزا یونیورسٹی جاتی، پڑھاتی اور گھر آ جاتی، لیکن وہ پریشان تھی کہ ایان کا نہ کوئی عطا ہے
نہ پتہ ہے، نہ کوئی فون کال، نہ کوئی بات۔ پھر اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے گھر والوں نے اسے سمجھا دیا ہوگا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی دوسری شادی ڈیزرو کرتی ہی نہیں ہے، اور میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اسے اب سکون تھا۔ ماں، ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکی کی کیا عزت ہے؟ دیکھو، جو لڑکا پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پاگل تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں مجھے بھول ہی گیا۔ کتنا اچھا سمجھایا ہوگا نا اس کے ماں باپ نے اس کو، کتنے پیار سے، کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا ہوا اس کو سمجھ میں آ گئی۔ شادی تو ویسے بھی میں اس کے ساتھ نہیں کرنے والی تھی۔ میری بس یہی دعا ہے وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کرے۔ ماں، میں بس صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا، زندگی بہت لمبی ہے، اکیلے کاٹنا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ تم سے پیار کرتا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے شادی کر لیتی۔ ماں، آپ بھی نا کبھی کبھی بچوں والی باتیں کرتی ہیں۔ شادی کی تو تھی، انجام آپ نے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر لیزا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر لیزا کو فون آیا۔ نمبر ان نون تھا۔ لیزا نے کال اٹھائی تو ایک عورت کی آواز تھی۔ آپ لیزا ہیں؟ کال کی دوسری طرف سے عورت نے کہا۔ جی، آئی ایم لیزا، لیزا نے کہا۔ آپ جلدی سے اس ہسپتال کے پتے پر آ جائیں۔ میرے بیٹے نے آپ کے لیے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ جلدی سے آپ ہسپتال میں آ جائیں۔ ابھی اسے ہوش آیا ہے تو صرف آپ کا ہی نام لے رہا ہے۔ بہت مشکل سے آپ سے رابطہ ہوا، آپ کی یونیورسٹی سے آپ کا نمبر لیا ہے ہم نے۔ ہم شادی کے لیے تیار ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میرا بچہ بہت بری حالت میں ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ طلاق یافتہ ہیں۔ اس عورت نے کال کی دوسری طرف سے کہا۔ لیزا پریشان ہو گئی۔ وہ بہت غلط تھی۔ ایان کی محبت سچی تھی۔ لیزا جلدی سے اٹھی، چادر پکڑی، ماسی کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے دیکھا ایان ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہے اور لیزا کو دیکھ رہا ہے اور ہلکا ہلکا مسکرا رہا ہے۔ لیزا جی، مبارک ہو، نئی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں، بہت جلد ہماری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ لیزا بھی مسکرائی کیونکہ اب اس کو ایان کی محبت پر مکمل یقین آ چکا تھا، اور بولی، کیا کیا یہ تم نے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سوچا میرا کیا ہوتا؟ لیزا بھی اب شادی کے لیے مان چکی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔